يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب في سبيل الله نمضي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين مجد وليعد للدين عز منا الدماء يا شبابا قد أنابا وإلى الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما من خاف مقام ربہ ونہا النفس عن الہوی فإن الجنۃ ہی المأوی. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سارے بھائیوں، کور کمیٹی کی طرف سے نئی جو کیبنٹ ممبرز ہیں ان کو ہم دل کی تہہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے اعزاز میں ایگزیکٹو ممبرز کے اعزاز میں ہم سبھی ادھر اکٹھے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ جو یو ای ٹی سے دوست آئے ہیں ہم ان کو بھی ویلکم، اہلاً و سہلاً کہتے ہیں اور مرحبا کہتے ہیں. نوجوان کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفینٹ قسم کی کیپیبلٹیز دی ہوتی ہیں اور وہ خود اس کو ایکسپلور کرتا ہے کہ میں اپنی قوم ملت کے لیے کس طرح سے پروڈکٹیو ہو سکتا ہوں، بینیفیشل ہو سکتا ہوں. اور جتنا بھی کوئی نوجوان اپنے سراؤنڈنگ میں اپنی فیملی کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے انوائرمنٹ کے لیے، اپنے قوم و ملک کے لیے جتنا بھی بینیفیشل ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی وہ فلورش ہوگا. اور قرآن کی ایک آیت ہے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ رعد کی آیت ہے کہ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو جاگ ہوتی ہے، جس طرح بارش ہوتی ہے اور مختلف ندیوں نالوں میں پانی اکٹھا ہو کے اس کے اوپر جاگ بن جاتی ہے، جب مختلف قسم کی دانتیں پگھلاتے ہیں ان کے اوپر ایک جاگ بن جاتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً. جو جاگ ہوتی ہے اس نے فنا کے گھاٹ اترنا ہوتا ہے. کیا مقصد؟ جس انسان سے، اس کے ریسورسز سے، اس کی وزڈم سے، اس کے نالے سے انسانیت کو فائدہ نہیں ہو رہا، دوسروں کو فائدہ نہیں ہو رہا، تو وہ جاگ ہے، اس نے جاگ کی طرح ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے. اور جس انسان کے ریسورسز سے، وزڈم سے، نالے سے قوم و ملت کو فائدہ ہو رہا ہے، اپنی فیملی کو فائدہ ہو رہا ہے، دوست کو فائدہ ہو رہا ہے، کمیونٹی کو فائدہ ہو رہا ہے، وہ فلورش ہوتا ہے. وہ کیا ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ وَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جس چیز سے انسانوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ زمین میں چیز مضبوط رہتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ خیر الناس من ينفع الناس. تم میں سے سب سے اچھے وہ ہیں کہ جو دوسروں کے لیے نفع مند ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ اکیڈیمک فیلڈ میں آپ نے اکیڈیمک طور پہ بھی ایکسل کرنا ہے انشاءاللہ، سوشلی بھی ایکسل کرنا ہے، آپ نے گروم کرنا ہے، اپنے آپ کو بینیفیشل بنانا ہے، آپ نے مینٹلی طور پہ پرسنل ڈیولپمنٹ، گرومنگ، کاؤنسلنگ، لرننگ آپ کی اس انوائرمنٹ میں ہونی چاہیے. یونیورسٹی میں آنے کا ایک پرپز ہے، اپنا ویژن اور مشن ہمیشہ آپ نے ہائی رکھنا ہے کہ انشاءاللہ سرٹن جو آبجیکٹیوز ہیں جس کے لیے آپ ادھر یونیورسٹی میں آئے ہیں آپ نے وہ اچیو کر رہے ہیں.